عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں اور اپنے چینل کا سب سے مقبول ترین پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں آگہی۔ قانونی مشوروں کا یہ پروگرام پوری دنیا میں بڑے شوق کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ملک کے معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان شریک ہوتے ہیں، جو لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ آج بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راؤ صاحب، میں آپ کو آگہی پروگرام میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ راؤ صاحب، بہاول نگر سے ایک سوال کسی معزز شخص نے بھیجا ہے اور انہوں نے اپنا نام یا محکمے کا نام تو نہیں بتایا۔ میں کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوں۔ کسی شخص نے میرے خلاف FIA میں ایک جھوٹی درخواست گزاری ہے، جس کے بعد مجھے طلبی کا نوٹس محکمے کی جانب سے ملا ہے۔ میں وہاں گیا ہوں اور میں نے IO سے درخواست کی کاپی مانگی ہے، لیکن انہوں نے مجھے درخواست کی کاپی نہیں دی۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ میں پھر اپنا کیس کیسے فائٹ کروں گا، اور کیا ان کا یہ رویہ درست ہے یا قانونی اعتبار سے درست نہیں ہے؟ دیکھیں جی، انہیں FIA کی طرف سے سیکشن 160 اور CRPC کی طرف سے سمننگ کا نوٹس آیا ہوگا، اور اس میں ان کو بلایا ہوگا کہ وہ آئے اس کا جواب دیں۔ اب جواب تو تبھی ہوگا نا جب کوئی اپلیکیشن ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آرٹیکل 19A جو ہے آئین پاکستان جو ہے، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے، اس میں یہ ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن، تو یہ ایک بنیادی حق ہے انسان کو جاننے کا، اس کے خلاف کیا چارجز ہیں، اس کے خلاف کیا ہے۔ تو یہ جو ٹینڈنسی بنائی ہوئی ہے یہ سراسر غلط ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف ایک ریٹ میں چلے جائیں، ریٹ میں جا کے کہیں گے یہ کیا ٹینڈنسی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، ایک ایسی ڈائریکشن لیں، اور بلکہ ان افسروں کو بلائیں، ایک ایسا آرڈر لیں کہ آئندہ وہ جو بھی ہوگا وہ اس کی اپلیکیشن کی کاپی ضرور دیں گے، اور بلکہ اس سے سمننگ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کی اپلیکیشن کی کاپی، اس کو پتہ تو چلے جائے آپ کے خلاف کیا چارجز ہیں کیا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ اس کو خفیہ رکھنا اور جناب اللہ اس کی کاپی نہ کرا کے دینا، یہ تو سراسر غلط ہے۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے انہیں بتایا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ویسے جنرلی یہ دیکھا گیا ہے راؤ صاحب، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کچھ انڈر ہینڈ موٹیوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ڈرامائی سی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ بندہ پریشان ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے پاس جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے پاس مجھ پہ ایلیگیشن کیا ہے تو دفاع کیسے کرے گا۔ بس یہ تھوڑی سی خوف کی فضا سی ان کے نزدیک پیدا کرتے ہیں۔ ایک جھوٹی سی درخواست بھی ہو جائے، اگر ان کو پتہ بھی چل جائے کہ بھی یہ درخواست جھوٹی ہے اور یہ بنتی بھی نہیں ہے، ان کی کوگنیزنس بھی نہیں ہے، پھر بھی اس اپلیکیشن کو لیے رکھیں گے، اس کو کوئی مطلب کسی نتائج کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، اس کو پینڈنگ رکھتے رہیں گے تاکہ اس کے اوپر ایک تلوار لٹکتی رہے اور وہ دفتروں کے چکر لگاتے رہے، اور ان کے جو موٹیوز ہیں وہ اس کی تکمیل ہو جائے کسی طریقے سے۔ تو لہٰذا یہ تو ایک قسم کی کرپشن ہے، اور یہ مطلب ہے ان کی جو ہے اس میں میلس ہے، بدنیتی ہے، اور اس کے خلاف تو واقعی ایک ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ ادارے ہی اگر خود مطلب جو کرپشن کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ خود کرپشن کا گڑھ بن جائیں تو ایسے اداروں کا کیا ہوگا؟ صحیح بات۔ رشوت کے الزام، اس کو کہا جاتا ہے کہ رشوت کے الزام میں پکڑے جاتے ہیں، اور رشوت دے کر ان محکموں میں جو رشوت ستانی کے محکمے ہیں، رشوت دے کے جان چھڑائی جاتی ہے۔ تو یہ تو عجیب سے بات۔ تو یہ محکموں کے اوپر تو بہت ضروری ہے کہ بھی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی صفائی کریں، اور جو یہ اس قسم کی غلاظت ہے، جو اس قسم کی چیزیں ہیں، اس سے مطلب ہے کہ جو ہے نا اس کو پاک و صاف کیا جائے۔ اب جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، آرٹیکل 19A آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 وہ پرووائڈس کرتا ہے کہ ایوری پرسن کو، ایوری سٹیزن کو ایکسیس ٹو انفارمیشن کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 10A جو ہے اس میں اب نیا جو ایڈ ہوا تھا، ایڈیشن ہوئی تھی، اس میں امینڈمنٹ ہوئی تھی، تو 10A جو ہے فیئر ٹرائل جو ہے پرووائڈ کرتا ہے، اور فیئر ٹرائل تبھی ہوگا کہ جب انسان کو پتہ چلے گا اس کے خلاف کیا ایلیگیشن ہے، کیا ہے کیا نہیں، تو اس کے مطابق وہ تیار ہو کے آئے گا، ویل پریپیئر ہو کے آئے گا۔
تو لہٰذا یہ جو ہے نا آئین کی بھی وائلیشن ہے, لا کی وائلیشن ہے, اور ویسے بھی ٹرانسگریشن آف اتھارٹی ہے, مس یوز آف اتھارٹی ہے. ساہیوال سے خرم علی پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں اکاؤنٹس کلرک ہوں. مجھ پہ ایک ایلیگیشن لگایا گیا ہے کہ میں نے کسی کانٹریکٹر کو ایکسیس ایڈوانس پیمنٹ کی ہے. اس کے نتیجے میں میرے خلاف انکوائری کی گئی ہے, اور میرے نظر میں یہ میری دانش میں کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا, لیکن سزا مجھے بہت بڑی دی گئی ہے کہ مجھے سروس سے ڈسمس کر دیا گیا ہے. تو میں بہت پریشان ہوں, میری نیت بھی اس طرح کی نہیں تھی. تو راؤ صاحب صرف اسی ایک ایلیگیشن کے پیچھے مجھے نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے. تو میں پریشان بھی ہوں, اور مجھے بتائیے کہ کیا قانون کے مطابق انہیں میری یہ سزا بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, ایوری پنشمنٹ شوڈ بی پروپورشنل ٹو دی چارجز. اس کے جو چارجز ہیں اس کے مطابق, اس کے کوانٹم اس کے مطابق دیکھنی پڑتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک کنٹریبیوٹری جو ہے نیگلیجنس ہے, اس میں اور بھی سائن وغیرہ ہوں گے, پیمنٹیں ایک آدمی کی تو اس میں ڈومین میں نہیں آتی. تو یہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے, تو اس میں ہر آدمی کا جو بھی پارٹ ہے تو اس لحاظ سے ہوئی ہوگی, لیکن اس کے مقابلے میں یہ بہت بڑی ہارش پنشمنٹ ہے, اور یہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے خاص طور پہ ڈسمسل ہے. یہ تو ویسے ہی مطلب ہے کہ فائنل ایک قسم کی ایسی کیپٹل پنشمنٹ ہے, اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ فی الحال تو اب اگر سزا ہو چکی ہے اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل کریں اپیلیٹ اتھارٹی کو, 30 days کا ٹائم ہے, اسے اپیل کریں. اب تو یہی ہے, ریمیڈی ان کے پاس ہو, اس کے بعد جب ہوگا پراپر فورم پہ چلے جائیں گے اگر ان کی مطلب اپیل سکسیڈ نہ ہوئی تو. اور لیکن اس اپیل میں یہ چیز وہ ضرور کہیں کہ جی میرا اتنا بڑا جرم نہیں ہے, اور میرا کوئی دانشتہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے, انٹینشنلی ایسا نہیں کیا. تو اس صورت میں یہ ہو گیا, وہ تو پیمنٹ اوور پیمنٹ ہو بھی جاتی, واپس بھی ہو جاتی. اتنی بڑی سزا جو دی گئی ہے وہ میرے خیال سسٹینیبل نہیں ہوگی, تو وہ انشاءاللہ کریں تو سکسیڈ ہو سکتے ہیں. سوال ہے جی داتا کی نگری لاہور سے. انور علی پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں, اور میری ایک محکمانہ انکوائری ہوئی ہے. انکوائری کو اب 5-6 مہینے بیت چکے ہیں, اور میں بڑے تذبذب کا شکار ہوں, بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں کہ نہ جانے کون سا ڈیسیژن میرے خلاف آئے گا. تو راؤ صاحب اب یہ کیا ان کا اتنی دیر تک انکوائری کے متعلق مجھے آگاہ نہ کرنا, یہ جواب نہ دینا غیر قانونی نہیں ہے؟ انکوائری کمپلیشن کے بعد اس کی ریکمنڈیشن جب اتھارٹی کو جاتی ہے تو اتھارٹی کو قانون پابند کرتا ہے سروس لا کے تحت, اس کو 90 days کے اندر اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اچھا, ود ان دی لمٹ آف 90 days. اب بیانڈ دی دیٹ پرسکرائب پیریڈ اگر اس نے مطلب اس کو انڈیو رکھا ہوا ہے تو وہ غیر قانونی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کا معاملہ ہے تو کوشش کریں کہ بھی وہ اسی اتھارٹی کو اپلیکیشن گزاریں کہ جی 90 days میں فیصلہ ہونا تھا, ابھی تک آپ نے نہیں کیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو دیکھیں, ان کی ذرا ریکویسٹ اور مؤدبانہ انداز سے کہیں انہیں کہ بھی جناب اللہ یہ میرا فیصلہ فرما دیں اور مہربانی کریں کہ کوئی شفقت ہو سکے تو وغیرہ. تو لیکن یہ ہے کہ جو قانون کی بات انہوں نے پوچھی ہے, قانون تو یہی کہتا ہے کہ 90 days کے اندر ان کو مطلب فیصلہ کرنا ہوتا ہے. قانونی اعتبار سے تو وضاحت کر دی ہے, لیکن اخلاقی اعتبار سے بھی آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ جب اللہ کسی کو اختیار دے تو اس اختیار کو وہ توازن کے ساتھ استعمال کرے, کیونکہ لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کے مستقبل کا. ان کے ساتھ جڑے ہوئے افراد خانہ بھی ظاہر ہے پریشانی کا شکار ہوئے ہوں گے. تو ایک میں اس چینل کے ذریعے بلکہ آپ کی معرفت یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ قانون کے عملداری کے لیے آپ ضابطوں کو پیش نظر رکھیں, لیکن لوگوں کی مجبوریوں کو بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. حیدر علی کا ایک کوسچن ڈیرہ غازی خان سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی ایک محکمے میں ملازمہ ہے اور گھر کی کفالت ہم مل کے کرتے ہیں. میری بیوی نے اپنے محکمے میں میٹرنٹی لیو کے لیے درخواست 4 مہینے کی گزاری ہے. ظاہر ہے ہمارا کچن کا خرچہ تو مشترکہ طور پر چلتا ہے. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری لیو 4 مہینے کی سینکشن ہوتی ہے تو کیا ہمیں پورے مہینوں کی تنخواہ بھی ملتی رہے گی؟ ایک بجٹ ہمارا ہوتا ہے, تو ذرا ہمیں گائیڈ کریں. دیکھیں جی, جو میٹرنٹی لیو ہے جو سروس لا نے اس کے تحت تو 90 days کی جو ہے میٹرنٹی لیو لی جاتی ہے جس میں, اور 90 days کی جو میٹرنٹی لیو لی جائے گی وہ فل پے ہوگی, اس کی فل پے ہوگی. تو لیکن 4 ماہ کی نہیں, فل 90 days کی فل ہوگی جو قانون میں ہے, جو سروس لا میں.
3 महीनों 3 महीने के, मतलब महीनों में तो 28 दिन का भी आ जाता है कहते, लेकिन वो 90 डेज का आ गया। 90 डेज का, 90 डेज की, हाँ जी। तो 90 डेज की उनको जो है वो फुल पे मिलेगी। रोजगार से जुड़े हुए मसाइल बिलाशुबा इस एयर में इंसानों के लिए एक संगीन मसला है, लेकिन हर मसले का एक हल मौजूद है। और मैं कह सकता हूँ कि हम हैं ना, और हम में राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद होते हैं। आप भी हमसे अपने बारे में कोई मसला कानूनी एतबार से पूछ सकते हैं। हमारा चैनल अजीज नगर यूट्यूब आपके खिदमत के लिए हाजिर है, लेकिन फिल वक्त मुझे ब्रेक पर जाना है। वेलकम है। एक सवाल रहीम यार खान से कमर अली ने पूछा है। उनका कहना है कि एक प्रॉपर्टी की तफसील जानने के लिए मैं महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में गया था। एक शहरी होने के नाते से मैंने समझा कि मुझे ये प्रॉपर्टी की तफसील मुहैया हो जाएगी, मेरा लीगल राइट है, लेकिन उन्होंने मुझे इसकी तफसील नहीं दी। इसके बाद मैं उनके डायरेक्टर से मैंने रुजू किया है, उन्होंने भी मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी है। उससे मेरा नुकसान हो रहा है कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ और मुझे उसके वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहे। राव साहब, मुझे क्या करना चाहिए? अगर वो डॉक्यूमेंट्स उनसे मुतलका हैं जी, तो वो तो फिर देने के पाबंद हैं। अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अगर वो डिपार्टमेंटल जैसे भी है, वो अथॉरिटी अगर देना चाहे तो दे सकती है, और वो जो उससे मुतलका है वो तो हर सूरत मना नहीं कर सकती। ठीक है ना जी? सही। और ख़ास तौर पे जैसे उन्हें प्रॉपर्टी वगैरह के डॉक्यूमेंट वगैरह कहा। जी जी। अब ये है कि उसके लिए ये है कि अगर वो नहीं मतलब इस तरह का उनकी दादरसी कर रहे और इस तरह उनको बार बार वहाँ पे फ्रीक्वेंट विजिट्स करने पड़ रहे हैं, तो वो फिर अपनी अग्नि को ख़त्म करने के लिए एक रिट पिटिशन फाइल करें हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199, और उसमें लिखें कि 19A एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के तहत जो है वहाँ पे रिट पिटिशन फाइल करें और कहें जी ये डॉक्यूमेंट जो कि प्रॉपर्टीज़ के हैं जो मेरे मुझसे मुतलका हैं वो डिपार्टमेंट मुझे नहीं दे रहा, मैंने वहाँ एप्लीकेशन भी गुजारी है, तो इस हवाले से कोर्ट डायरेक्शन भी दे सकती है, ऑर्डर भी कर सकती है। किसी खातून ने पूछा है जिन्होंने अपना नाम और शहर का नाम नहीं बताया, और उनका ये कहना है कि मैं एक महकमे में मुलाजिम हूँ, वहाँ एक और मुलाजिम मुझे इल मोटिव्स के तहत हरासमेंट कर रहा है और मैं परेशान। नौकरी मेरी मजबूरी है, मुझे नौकरी करनी है, वहाँ जाना भी है। मैंने उसके बास को भी और अपने बास को भी आगाह किया है कि वो शायद इस तरह से वो उनको रोक दें या मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो मुझे बताइए कानूनी एतबार से मैं अपना दिफा कैसे कर सकती हूँ? के लिए तो स्पेशल लॉ जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया हुआ है, और उसमें यह है कि भी वुमेन वर्किंग वुमेन एट वर्किंग प्लेस की जो हरासमेंट है उस हवाले से कानून है। तो अगर कोई इस किस्म की कंप्लेन हो तो वो जनाब वाला अपने जिस तरह के बता रही कि उन्होंने दी है कम्पिटेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन दें, तो वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी। सही। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, वो कमेटी उसको देखेगी और देखने के बाद उसको एडजस्ट करेगी कि भी हरासमेंट हुई है नहीं हुई है, और उसमें वो सज़ाएं जो हैं उसकी मतलब कि तादीबी कार्रवाई करते हुए वो रिकमेंड कर सकती है। तो लिहाजा वो भी है। अगर वो ऐसा नहीं है तो वो फिर फोरम बना हुआ है इनका एहतसाब का, तो उधर जाकर एप्लीकेशन गुजारें, तो वहाँ पर ये है कि उसको खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हमारी सराय की वसीब की अपनी रिवायात हैं। तौसा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोग बड़े पढ़े लिखे हैं और इनको तालीम का ज़्यादा शौक़ होता है। तौसा से ही सवाल है। मुनीर कैसरानी पूछते हैं कि मैं मज़ीद तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, एक महकमे में मुलाजिम हूँ। मैंने अपने महकमे को दरख्वास्त गुजारी है कि मुझे छुट्टी दी जाए ताकि मैं बाहर जाके तालीम हासिल कर सकूँ, और उन्होंने मेरी दरख्वास्त खारिज कर दी। मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत जो है
رائٹ آف ایجوکیشن ہے وہ ہر سٹیزن کا، ہر شہری کا بنیادی حق ہے. اچھا. اب یہ ہے ملازم ایک محکمے میں. اب یہ اگر انہوں نے اپلیکیشن گزاری ہے کہ بھی میں ملک سے باہر ایکس پاکستان لیو لے کر پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، جی. اور اس میں ایک جو چیز ہے دیکھی جاتی ہے جب ایجوکیشن کے لیے، وہ ایجوکیشن اسی شعبے میں اگر امپروو کرنے کے لیے جا رہا ہے، اچھا. جس شعبے میں وہ کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی انجینئر ہے، جی. وہ کہے کہ بھی میں ایم ایس کرنے کے لیے جا رہا ہوں انجینئرنگ میں، یا آگے پی ایم ایس کیا ہوا ہے تو آگے انجینئرنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ پھر اس صورت میں جو ہے تو محکمہ عمومی طور پر دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ کوالیفیکیشن ایک امپروو کر کے آئے گا، وہ بھی محکمے کے لیے ہی فائدہ مند ہوگا نا بعد میں. اگر وہ ارریلیونٹ ایجوکیشن کے لیے جاتا ہے تو عمومی طور پر پھر وہ اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں. صحیح. جس کا اس کی اسکل سے یا اس کے پروفیشن سے جو محکمے کے لیے خدمات دے رہا ہے اس سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو، تو اس کے لیے وہ عمومی طور پر جو ہے نا ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اب یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ بھی وہ کس شعبے میں کام کر رہے ہیں، کیا ان کی ایجوکیشن ہے، اور آگے فردر جو ایجوکیشن سیکھ کرنے کے لیے وہ جو جانا چاہتے ہیں وہ کیا ایجوکیشن ہے، وہ ان کے شعبے سے متعلقہ ہے یا نہیں ہے، تو جو کہ ان کی پروموشن کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے، ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو اس قسم کا تو انہوں نے کوئی نہیں بتایا. اگر وہ بتا دیتے تو یہ آسانی ہو جاتا. اکاڑا سے ایک کوشچن ہے، کچھ لوگوں نے اجتماعی طور پر پوچھا ہے، اور راؤ صاحب آپ جب کوشچن سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایک محکمے میں عارضی طور پر بھرتی کیا گیا تھا، ہم اپنے اعتبار سے اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس دوران محکمہ جو زیادتی ہمارے ساتھ کرتا رہا ہے، اور وہ یہ کہ 89 ڈیز کے بعد وہ بریک دیتے تھے 2 دن کا، اور اس کے بعد پھر ہمیں نیا لیٹر ایشو کرتے تھے. انہوں نے ہماری سروس لنک نہیں ہونے دی. اب ہمیں اس امید پہ زندگی گزار رہے تھے کہ وقت آئے گا تو ہمارے عرصہ ملازمت کو دیکھتے ہوئے ہمیں مستقل کر دیں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے سنگل سگنیچر کے ساتھ ایک لیٹر ایشو کیا اور ہمیں نوکریوں سے نکالا. اب ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے ایج کے اعتبار سے، اور ظاہر ملازمت نہیں ملتی. تو راؤ صاحب ہمیں تفصیل سے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، وہ جو سٹاپ گیپ جو دیتے ہیں نا 89 ڈیز کے بعد، جی. 1-2 دن کا گیپ دینے کے بعد پھر اس کو دوبارہ ایز اے فریش آرڈر دیتے ہیں، جی. تو اس کو تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی سختی سے اس کے اوپر ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ دیٹ از فراڈ ود اسٹیچوٹ. صحیح. اٹ از فراڈ ود اسٹیچوٹ. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے رائٹ کو ڈیفیٹ کرنا. صحیح. کہ بھی ان کا رائٹ ایک بنتا ہے سروس کا، ٹھیک ہے نا، اور اس سروس کے رائٹ کو جو ڈیفیٹ کرنے کے لیے گیپ دے دینا. پھر کیونکہ وہ ان کی ریگولیشن جو ہوتی ہے ود دی فلیکس آف ٹائم، ٹھیک ہے نا، تو وہ آٹومیٹکلی ود دی آپریشن آف لا جو ہے نا وہ ریگولر ہو جاتے ہیں اگر ان کو ریگولر نہ کیا جائے ود دی آپریشن آف لا. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کا جو ہے رائٹ بھی بن جاتا ہے. اب انہوں نے اس رائٹ کو قدغن لگانے کے لیے اور ان کی سروس میں بریک لانے کے لیے تو اس قسم کی پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ سراسر غلط ہے، اور اس کے اوپر بڑا سختی سے ویو آیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ رہی تھی کہ ان کو ایک سنگل آرڈر کے ساتھ جی. سب کو نکال دیا گیا، یہ بھی غلط ہے، اور اس میں کوئی وجوہات بھی نہیں. وہ البتہ یہ ہے کہ اب تو انہوں نے جیسے کیا ہے تو اس کے لیے پراپر فورم پہ جائیں، اب اس کے لیے چیلنج کریں. اب اگر وہ ورکر صاحب ذرا اگر ورکر ہی ہوں گے وہ تو وہ پھر اپنا ایک گریوینس نوٹس دیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اگر صوبائی محکمے کے ہیں تو لیبر کورٹ میں چلے جائیں گے ایک گریوینس نوٹس دے کے، اور اگر وفاقی کسی محکمے کے ہیں، ٹرانس پروونشل محکمے کے ہیں، تو وہ ایک گریوینس نوٹس دے کے NIRC میں چلے جائیں گے. تو لہٰذا یہ کہ 15 دن کا گریوینس نوٹس ہوتا ہے، اس 15 دن کے گریوینس نوٹس دینے کے بعد وہ چلے جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریگولر ہو جائیں گے. آپ نے ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. عزیز نگر یوٹیوب چینل کے اسٹوڈیوز میں آپ تشریف لے آئے. پروگرام آگہی لوگ دیکھتے ہیں، ایک امید بنتی ہے. میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ. زندگی دکھ سکھ کے امتزاج کا نام ہے. جہاں
दुख के कांटे उगते हैं, वहाँ उम्मीद के फूल भी खिलते हैं। दर्द होता है तो उसका मदावा भी होता है। प्रोग्राम आगही आपके कानूनी मसाइल के सिलसिले में आगही है, दुखों का मदावा है। इंशाअल्लाह आपका और हमारा ये रिश्ता मुस्तकबिल में भी कायम रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अजीज़ अहमद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने